بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی، ریجن میں بھی، بارڈرز کے اوپر بھی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو رہی ہے اور حکومت بلنڈر پہ بلنڈر کر رہی ہے۔ ویسے تو میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی تھی کہ تحریک انصاف نے حکومتی جو بلنڈرز ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گھیرا جائے، اور کل تحریک انصاف کی میری اطلاع ہے کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں۔ ان 2 میٹنگز کے اندر کیا ہوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہے اور وہ بڑی خبر آئی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے جن کا یہ سبجیکٹ ہے وہ اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر یعنی پچھلے 3-4 سال کی سب سے بڑی خبر ہے، یعنی رجیم چینج کے بعد کی سب سے بڑی خبر ہے، اور یہ بہت ہی سینسٹیو خبر ہے۔ انہوں نے خبر جاری کی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ریاض میں پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان مشترکہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے دائرہ کار میں سعودی عرب پر ہونے والے ایرانی حملوں اور ان حملوں کو روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایرانی قیادت دانش مندی اور عقل کی آواز کو اور سمجھداری کو ترجیح دے گی اور غلط اندازوں سے گریز کرے گی، کیونکہ یہ اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے مفید نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی خبر ہے۔ ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس سعودی عرب کے ساتھ ہونے والے معاہدے پہ سعودی عرب اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اور یہ بہت ہی سینسٹیو ہے، اور اس کی حساسیت پہ میرا دوبارہ کہوں گا سبجیکٹ نہیں ہے، بہت سے لوگ اس پہ بات کریں گے، کیونکہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت اسمبلی کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ کل کو اگر سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا پاکستان ایران کے خلاف بھی جنگ لڑے گا۔ اس وقت آ گیا تھا کہ ہم نے سعودی عرب کو یہ کلیئر کیا ہے کہ اگر آپ کی کل کو ایران کے ساتھ کنفلکٹ ہوتا ہے تو ہم اس کنفلکٹ میں نہیں آئیں گے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ظاہر ہے ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایک اسلامی ملک ہے۔ پھر ایران کے ابھی کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو ان کے آیت اللہ خامنئی جو شہید ہوئے ہیں، تو ان کے یہاں پہ پاکستان کے اندر کروڑوں ان کے تقلید کرنے والے ہیں۔ مجھے ایک اہل تشیع شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا سمجھیں کہ شیعوں کے امام ابو حنیفہ مارے گئے ہیں، یعنی جس طرح سے سنیوں کے لیے امام ابو حنیفہ کی جو اتھارٹی، جو ایک امپورٹنس ہے، یہی امپورٹنس اہل تشیع کے لیے، کروڑوں اہل تشیع کے لیے وہ آیت اللہ خامنئی کی تھی، جو سپریم لیڈر تھے۔ وہ ان کی تقلید کرتے ہیں کروڑوں اہل تشیع جو ہیں، کروڑوں اہل تشیع ان کی تقلید کرتے ہیں، اور بھی ان کے ہیں فقی جن کی تقلید دیگر اہل تشیع کرتے ہیں، لیکن ان کے بھی کروڑوں تقلید کرنے والے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان کے اندر 5 سے 6 کروڑ اہل تشیع ہیں، اور اس وقت تو آپ اس بحث سے نکل ہی آئیں اہل تشیع اور سنیوں کی، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی وہابی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، وہ 99.99% لوگ جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے احساسات، ان کے جذبات ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایران میں بے گناہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور ایران غیرت دکھا رہا ہے، جرأت دکھا رہا ہے، بہادری دکھا رہا ہے۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، نام بھی لے دیتا ہوں، مہربان، بیشتر سعد رسول صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ دلیری کے الگ ہی نمبر ہوتے ہیں، شجاعت کے الگ ہی نمبر ہوتے ہیں، اور لوگ دلیر کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، لوگ بہادر کو پسند کرتے ہیں۔ جہاں پہ لوگ دلیر اور بہادر کو پسند کرتے ہیں تو وہیں پہ مظلوم کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کے پاس اس وقت یہ دونوں چیزیں ہیں، کہ مظلومیت اس لیے کہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا، ان کی بچیوں کو شہید کیا گیا، اسکول کے اوپر حملہ ہوا، ویڈیوز آ گئی ہیں، اور ایک مظلومیت کی وجہ سے، اور دوسرا ایران کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں اس لیے بھی ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں واحد غیرت مند بہادر دلیر ملک ہے جو دل و جان سے فلسطین کے ساتھ کھڑا تھا، جو ان کی مدد کر رہا تھا، جو ہر حوالے سے، جو کسی بھی مسلمان کو، کسی مسلمان کی جس طرح سے مدد کرنی چاہیے اس طرح سے مدد کر رہا تھا ایران۔
اور ایران کو اسی ان کے جرم کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ دل و جان سے کھڑے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے. وہ جہاں جہاں اس طرح سے ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ وہ ظاہر ہے اپنا کردار وہ ادا کر رہے تھے. پھر ان کی دلیری یہ بھی دیکھیں کہ جو آیت اللہ خامنئی شہید ہیں وہ اپنے اس آفس کے اندر موجود تھے جہاں پہ وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. وہ ایک دن کے لیے بھی چھپ کے کہیں نہیں گئے. وہ چاہتے تو ڈی میں چھپ کے کہیں بھی جا سکتے تھے، نہیں گئے. اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو امریکہ نے کہا کہ ہم ان کو ٹریس کر رہے تھے، ٹریک کر رہے تھے، جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اٹیک کر دیا. یہ سب جھوٹ ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس مقام سے نہیں گئے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے. تو وہ وہیں پہ تھے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، جہاں پہ وہ میٹنگز کرتے تھے. اس وقت بھی وہ میٹنگ کر رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپ کے کہیں پہ گئے ہوں. تو یہ دلیری، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لڑ رہے ہیں. پھر ایک چیز دیکھیں سعودی عرب میں جو ہمارے تو ظاہر ہے ہر مسلمان کے کو جان سے زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو، خانہ کعبہ شریف ہو. لیکن اور ہاں اگر ایران حملہ کرتا سعودی عرب کے سویلینز کے اوپر اور یک طرفہ حملہ کرتا تو پھر پاکستان ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ ہوتا. پاکستان کے لوگ سعودی عرب کے ساتھ ہوتے. حکومت کی بات نہیں کر رہا، حکومت میٹر نہیں کرتی کیونکہ عوام کی نمائندہ ہے نہیں حکومت. لیکن کیونکہ ایران امریکی تنصیبات پر، امریکی ایسٹس کے اوپر حملے کر رہا ہے تو اس لیے پورا پاکستان، وہ لوگ بھی لاکھوں کروڑوں جو پہلے ان کے سینٹیمنٹس زیادہ کروڑوں تو نہیں ہیں، لاکھوں میں ہوں گے جن کے سینٹیمنٹس سعودی عرب کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ان مقامات کی وجہ سے نہیں، اوورآل ویسے ان کی ذرا ایک کچھ اور وجوہات آپ سمجھ رہے ہیں کس وجہ سے ان کی سعودی عرب کی طرف ایک جھکاؤ تھا. وہ بھی اب سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اپنے ملک میں اڈے نہیں بنانے دینے چاہیے تھے امریکہ کو. ان کو امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دینی چاہیے تھی ایران کے خلاف، مسلمان ایک ملک کے خلاف. تو اب ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب یہ کہا گیا ہے پاکستان کو، یہ بہت سینسٹیو ہے اور اس کی بہت امپلیکیشنز ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ آج پیٹرول والی قیمت کے بعد یہ دوسری سب سے بڑی خبر بن کے سامنے آئے گی. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ بڑی خبر ہے یا پیٹرول اور ڈیزل والی بڑی خبر ہے، کیونکہ پاکستان نے دفاعی معاہدہ تو کر لیا سعودی عرب کے ساتھ. اس وقت بھی نہ کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا، نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا، نہ عوام پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا. عوام پاکستان کو شہباز شریف کا فیصلہ عوام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور ہماری ایک جو ملاقات ہوئی تھی ڈی جے اسپیار کے ساتھ، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا تھا کہ پیس بورڈ میں جانے کا معاملہ ہو یا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا معاملہ ہو، یہ سب فیصلے شہباز شریف نے کیے ہیں، حکومت نے کیے ہیں. اور حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. لیکن جب ڈی جے اسپیار یہ کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف بھی آن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون آن کر رہی ہے، اگر وہ آن کریں بھی تب بھی یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. یہ کیسے یہ فیصلے کر سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ حکومت اس وقت بہت زیادہ پھنستی چلی جا رہی ہے. اور کل میری یہ اطلاع ہے کہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں. ایک میٹنگ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب بھی، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، اور سہیل آفریدی صاحب بھی، اور یہ اپنا حلیم عادل شیخ صاحب بھی، اور جنید اکبر صاحب، شاہد خٹک صاحب، ان سب کا اس بات پہ کنسنسس تھا. ایک تو یہ ہے کہ کل ان میں بڑی ڈسکشن ہوئی اور انفارمیشن یہ ہے کہ یہ بات کا آغاز کیا سلمان اکرم راجہ صاحب اور سہیل آفریدی صاحب نے کہ ہمیں جو ہے وہ اب جو اس وقت عوامی ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے، حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے. کیونکہ میری اطلاع ہے کہ 3 شخصیات کی آپس میں بات ہوئی ہے اس میٹنگ سے پہلے، پی ٹی آئی کی 3 اہم شخصیات کی، جن میں سے چلے میں تینوں کے نام نہیں بتاتا. 3 شخصیات کی ایک کانفرنس کال ہوئی ہے پہلے، اور اس کانفرنس کال میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جو بھی ایجیٹیشن کے لیے جو تیاریاں ہیں پبلک نہیں ہو رہی لیکن وہ تیاریاں جاری ہیں. وہ تیاریاں جاری ہیں، ان کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا، اس کی ریزنز کچھ ڈسکس ہوئی ہیں. اس کی ریزن یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ ایک تو جب باہر بات آتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو اس وقت سوشل میڈیا، کیونکہ ہمارا اپنا سوشل میڈیا ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے، تو ہم جب بھی کوئی خبر یہ سامنے آئے گی بھی تو ہمارے سوشل میڈیا نے تو اب یقین نہیں کرنا، اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، اتنا فقدان ہو گیا بھروسے کا سوشل میڈیا اور قیادت کے درمیان. تو انہوں نے کہا ایک تو جیسے وہ خبر آئے گی تو
ایک تو سوشل میڈیا نے پھر بھی ہمیں برا بھلا کہنا ہے کہ یہ آپ میٹنگز کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ نے کرا کچھ نہیں رہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا وہ بھی ہمیں کوئی اتنا فائدہ اس کا نہیں ہوگا ان چیزوں کو پبلک کرنے کا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب وہ چیز پبلک ہوتی ہے تو ادارے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر وہ زیادہ جو ہے وہ پینک بھی کر جاتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ پھر وہ جو لوگ ہمارے اس سارے میں انوالو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت پریشر آنے لگ جاتا ہے، ان کو تھریٹس جو ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ کے پی کے اندر ایجیٹیشن کی جو تیاریاں ہیں ان کو تیز کیا جائے گا اور اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا ان تیاریوں کو. وہ جو حلف لینے والا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پلاننگ ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل اس پولیٹیکل کمیٹی میں جو بتایا گیا کہ جنید اکبر صاحب اور شاہد خٹک صاحب نے جب جوائن کیا تو اس وقت بھی وہ کے پی کے حوالے سے ایک جو ہے وہ میٹنگ کے اندر تھے. اور اس میں جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس سے پہلے جو کانفرنس کال ہوئی ہے اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ 2 نہیں 3 میٹنگز کا بتایا جا رہا ہے کہ ہوئی ہیں. اور اس میں سہیل آفریدی نے یہی کہا ہے کے پی کی طرف سے پنجاب کو، سندھ کو یہی کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ بہت جبر، بربریت، فسطائیت ہے، یزیدیت ہے، سانس لینا بھی محال ہے. تو آپ حکومت کو ان چیزوں پہ دیوار سے لگائیں. یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، جو ان کی غلط پالیسیز ہیں، جو ان کے پرانے بیانات، ان چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں پہ ان کا گھیراؤ کریں، ان کو دیوار سے لگائیں، ان کو ٹف ٹائم دیں. اور دوسری طرف کے پی جو ہے وہ لیڈ لے گا ایجوٹیشن میں، وہ اپنی چیزیں کریں گے. اور لیکن وہی بات کہ اس چیز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی یہ اب ہے کہ اس پہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ڈیلی ایک میٹنگ ہوگی نیریٹو کے اوپر، ڈسکشن کے اوپر کہ کیا نیریٹو ہے، کیا ڈسکشن ہے، کیا پوائنٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں. لیکن یہ بہرحال کل دیر آئے درست آئے اور کل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس کی اس پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے جو کانفرنس کال ہوئی ہے 3 شخصیات کی، اس میں میری انفارمیشن ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کی کیپیسٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پبلک میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ابھی لوگوں کو ساتھ ملائیں، ابھی لوگوں کو ڈسکریڈٹ مت کریں، جس سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ لیں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ جہاں بیٹھا ہے وہاں سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دے موجودہ حالات کے اوپر. اور جو پبلک میں ایجیٹیشن نہیں کر سکتا وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ کوئی حکومت کے کسی سکینڈل کے اوپر کام شروع کر دے اور ان کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دے. تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جس کی استطاعت ہے، آپ کسی کو غدار مت کہو، کسی کو ڈسکریڈٹ مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو، سب کو کہو کہ جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے، جو وہ منیمم کر سکتا ہے، جو میکسیمم کر سکتا ہے وہ میکسیمم کرے، جو منیمم کر سکتا ہے وہ منیمم کرے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. اور لیکن اب کوئی انہوں نے وہ جیسے نعت خوان نہیں کہتے نعت پڑھتے ہوئے یا کوئی خطیب خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے کہیں سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی اس وقت خاموش نہ رہے، جس کی جو استطاعت ہے، جس کی جو کیپیسٹی ہے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا کرے. اور اس چیز کو کہا گیا ہے کہ آپ فی الوقت ایک ہمارے پاس ایک بڑی اپرچونٹی آئی ہے، حکومت بڑی تیزی سے ڈسکریڈٹ ہوئی ہے اور حکومت نے جو بلنڈر کیا ہے، جو یہ اس وقت تک پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں نہیں بڑھی تھی لیکن اطلاع آ گئی تھی کہ بڑھنے جا رہی ہیں. تو یہ کہا گیا کہ ان کو نیریٹو کے میدان میں جو لوگ گھیر سکتے ہیں وہاں پہ گھیریں، جو ان کے کرپشن سکینڈلز کو ایکسپوز کر سکتے ہیں وہ کریں، جو مہنگائی اور عوامی ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ڈیلی کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرے. اور ساتھ ہی یہ اس میں ڈسکس ہوئی. اب میں اس شخصیت کا چلے نام نہیں لیتا، جو میری اطلاع ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا کی بات بھی غلط نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، کہیں پہ کچھ چیزیں سخت ہو سکتی ہیں لیکن ان کے جذبات ہیں. تو انہوں نے یہ ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں کہ سوشل میڈیا ہماری جو ہے وہ طاقت ہے. اور اس پہ کچھ لوگوں کے بہت کنسرن تھے کہ دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے کہ ہم نیک نیتی سے بھی کوئی چیز کرتے ہیں تو ہمارا سوشل میڈیا میں گالیاں دینے لگ جاتا ہے. تو اس پہ آپس میں یہ ڈسکشن ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ آپ ابھی سوشل میڈیا کے اگینسٹ مت جائیں، یہ ہماری طاقت ہے اور اس کو اپنی طاقت ہی بنائیں. اور جو بھی تنقید کر رہے ہیں ان کو غلط مت کہیں، ان کو کریٹیسائز مت کریں، ان کو مطلب براہ راست ان کے اوپر اٹیک مت کریں. ان کو رسپونڈ اس طرح سے کرنے کے بجائے کوشش کریں ان سے رابطہ کریں، ان کو جو پس پردہ ہماری جو بھی تیاری ہیں اس کے حوالے سے ان کے اعتماد ملیں. اور یہ بہرحال بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جب
ہمارا سوشل میڈیا دیکھتا ہے کہ ہمارا عوام ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے, ہم عوام کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم حکومت کو کہیں بھی ٹف ٹائم نہیں دے رہے, تو پھر سوشل میڈیا تو ہمارے اوپر تنقید کرے گا. تو یہی جو ہے وہ طے کیا گیا ہے. اور ایک چیز اور میری انفارمیشن ہے کہ پچھلے 2-3 دن میں عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹس بہت زیادہ بڑھائی گئی ہیں. جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر کیا ان کی تیاریاں ہیں اس کے اوپر, اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے کوئی سخت سٹیٹمنٹ پارٹی کے حوالے سے دوبارہ نہیں آیا, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگیجمنٹ انٹرنل جو ہے وہ بہت زیادہ کر دی گئی ہے. لیکن اب یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اچھا ڈسکشن کیا ہے کہ ایک ڈسکشن یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے کوئی بڑی اٹیمپٹ کریں عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تیاریاں شروع کر دیں گے تو, اور آپ جب حکومت کو مطلب اس کے جو کرپشن لوٹ مار ہے, جو مہنگائی ہے, بے روزگاری, عوامی ایشوز, اس کے اوپر آپ ان کو ٹیک آن کریں گے اور آپ بہت زیادہ ان کو دیوار سے لگائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جتنا مرضی چھپا لیں لیکن کچھ نہ کچھ یہ اطلاعات جاری ہوں گی کہ کچھ ہلچل ہے, کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ادھر سے پریشر جائے گا. جو آپ پولیٹیکل وہ کر رہے ہوں گے وہ بھی ایک پریشر جائے گا, اور پھر جب ہم انٹرنل اپنے اختلافات ختم کریں گے یہ بھی پریشر جائے گا. اور ایک اس میں یہی تجویز تھی, ایک اس میں شرکا میں سے ایک جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کہا کہ کسی طرح سے اگر آپ اپنے سوشل میڈیا کو دوبارہ اپنے ساتھ الائنڈ کر لیں اور سوشل میڈیا کو آپ قائل کر لیں کہ آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں, جو انہوں نے کہا تسلیم کریں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا اعتراف کر کے سوشل میڈیا کو کہیں کہ ہم اب جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری طاقت بنے, ہمارا بازو بنے, ہمارا ساتھ دیں, تاکہ ہم اس نظام پہ ایک تگڑا وار جو ہے وہ کر سکیں. تو اب ڈیلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ ہوگی جو کئی ہفتے نہیں ہوتی تھیں. ڈیلی انہوں نے کہا میٹنگز ہوں گی, ڈیلی نیریٹو ہوگا, ڈیلی سوشل میڈیا کو انگیج کریں گے, ڈیلی حکومت کو ایکسپوز کریں گے, ایجوٹیشن کی تیاریوں کو تیز کر دیں گے. اور ایجوٹیشن کے حوالے سے بھی ایک دن میں 2:30 بجے میٹنگ ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ روزانہ ہم ایشوز کو ڈسکس کریں گے, نیریٹو کو ڈسکس کریں گے, پچھلے دن کی جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور ایک یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک میٹنگ ہوگی ڈیلی, وہ رات نماز تراویح کے بعد ہوگی, وہ ہوگی ایجوٹیشن کے لیے. اس میں الگ ٹیم ہے اور نیریٹو والی پولیٹیکل الگ ٹیم ہے, اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا جہاں جہاں آپ موجود ہیں وہاں وہاں اپنا کردار ادا کریں. اور دیکھتے ہیں, بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ ایجوٹیشن کے حوالے سے واقعی کچھ چیزیں کرنے لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں سے خبر پہنچ ہی جاتی ہے, چاہے وہ اس کو پبلک نہ کریں. اور اگر یہ نیریٹو کے اوپر حکومت کو دیوار سے لگانے کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا ان کا ساتھ دے گا. اور سوشل میڈیا کی جو تنقید ہے وہ بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی, عمران خان صاحب کی ناقید کو پی ٹی آئی نے نارملائز کر دیا ہے, حکومت کی کرپشن لوٹ مار کو نارملائز کر دیا ہے, مہنگائی کو نارملائز کر دیا ہے. تو اس سارے میں اب یہ جو پلاننگ ہے, اگر اس کو یہ 50% بھی ایگزیکیوٹ کر گئے تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کافی حد تک سوشل میڈیا ان کا ساتھ دے گا. اب حکومت نے دیکھیں, حکومت جو ہے نا وہ کیسے اس نے اپنی سیاسی عمارت کی دیواروں میں خود ہی جو ہے وہ بارود بھر دیا ہے. اب پی ٹی آئی نے صرف ایک سیاسی طور پہ چنگاری بھڑکانی ہے اور حکومت کی یہ سیاسی عمارت جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. اتنا زیادہ حکومت نے اپنے اوپر جو ہے وہ خود کش حملہ کیا کل رات کو. دیکھیں, پہلے حکومت یہ کہتی رہی کہ ہمارے پاس پورے مارچ کے مہینے کے لیے ریزرو موجود ہیں, پیٹرول اور ڈیزل موجود ہے, پینک مت کریں. رانا سنولا نے عامر زیاد صاحب کے پروگرام میں کہا کہ بالکل پینک نہ پھیلائیں, کوئی اضافہ پیٹرولیم پرائسز میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہونے جا رہا. یہ بار بار لوگوں کو آ کر کہتے رہے کہ پورے مارچ کی ہمارے پاس پیٹرول اور ڈیزل موجود ہے. پھر کل کیا ہوا کہ اچانک پیٹرول پمپس نے پیٹرول اور ڈیزل دینا بند کر دیا, اور سینکڑوں پیٹرول پمپس نے پورے پاکستان میں, اور جو دے رہے تھے وہ لمیٹڈ دے رہے تھے, بہت کم دے رہے تھے. ایک پینک ہو گیا. جب پینک ہوا تو بجائے اس کے کہ حکومت انفورس کرتی اپنی ریٹ کو اور گورننس کو بہتر بناتی اور یقینی بناتی کہ پیٹرول اور ڈیزل ملے, انہوں نے بجائے پیٹرول پمپوں کے اوپر اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے, انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دو تاکہ پیٹرول پمپ مہنگا بیچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے مارچ کا پیٹرول اور ڈیزل تو پہلے سے موجود تھا, وہ تو پرانی پرائسز کے اوپر ہے, وہ 28 فیبروری سے بھی پرانی قیمت کے اوپر ہے. اگر آپ 28 فیبروری کو بھی ملا لیں, اگر آپ 28 فیبروری کی قیمتوں کو بھی ملا لیں تو 60 سے 65 روپے فی لیٹر پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے بڑھا دیا ہے. 60 سے 65 روپے فی لیٹر 28 فروری کو بھی اگر آپ ملائیں تو ابھی تو آپ نے 28 فروری سے بھی پہلے خریدا ہوا تھا, یہ 28 فروری سے پہلے کا خریدا ہوا تھا نا پورے مارچ والا. اب اگر ایک پیٹرول پمپ کے پاس مثال کے طور پہ 50,000 لیٹر پڑا ہوا ہے, کسی کے پاس 1,00,000 لیٹر پڑا ہوا ہے, تو 1,00,000 لیٹر جس کے اوپر کے پاس اگر پڑا ہوا ہے تو 1,00,000 لیٹر کے اوپر سیدھا 65 روپے, تو 65 لاکھ روپیہ نہیں 65 کتنا بنے گا, یعنی چلیں 65 لاکھ
65 لاکھ نہیں بنے گا 1 لاکھ لیٹر کے اوپر، بہرحال میری کیونکہ میتھ کمزور ہے، جتنا بھی بنتا ہے، لیکن کتنا زیادہ یہ منافع مافیاز اور حکومت جو ہے یہ کمائے گی، اور کوئی اس کے اوپر ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کا راستہ بالکل خالی چھوڑا ہوا تھا کہ جو مرضی کرو، ہر چیز کو پی ٹی آئی نے نارملائز کیا ہوا تھا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول 321 روپے فی لیٹر پہ چلا گیا ہے، ڈیزل 336 روپے فی لیٹر پہ چلا گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پریکٹیکلی مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور غربت آپ دیکھیں کہ ہر 100 میں سے 28 پاکستانی ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدن 8400 روپے سے کم ہے، ماہانہ آمدن 8400 روپے سے کم ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ان تمام پاکستانیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، ان کے پاس جو امپلائیز ہیں، اگر کسی کو کوئی فیکٹری ہے، کسی کو کوئی مل ہے، کسی کے پاس کوئی گھر میں ذاتی سٹاف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اللہ جب آپ غریبوں کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس میں آپ ان کو ضرور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک کوئی بھی جس کی بہت کم تنخواہ ہے اور وہ پریشان ہے کہ وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا، کہ اس کا 10 سے 15 ہزار روپے خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا ان آئل پرائسز کی وجہ سے، اور وہ جس کے پاس کام کر رہا ہے وہ اسے کہہ دے کہ جب تک یہ آئل پرائسز اتنی ہے تو میں تمہیں 10,000 15,000 روپے پر منتھ اضافی دوں گا، تو کتنا وہ ریلیکس ہو جائے گا، جس نے پورا مہینہ 24 گھنٹے اذیت اور تکلیف میں رہنی ہے کہ 10-15 ہزار روپے بڑھ گئے ہیں، جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے اور 10-15 ہزار اس کے اوپر اضافی برڈن آ جائے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ تو جب اس کو یہ بتا دیا جائے گا کہ نہیں تمہاری 10-15 ہزار سیلری جو ہے وہ آج سے بڑھا دی ہے، تو وہ ریلیکس ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کرے گا جو ایک مسلمان، ایک انسان کی تکلیف اور پریشانی ختم کرے گا، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوگا، اپنے گھر کے لیے کہ چلیں 10-15 ہزار میری تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے وہ ضرور کرے، جس کے پاس جتنی، اور یہ بھی ہمارا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جس کی لاکھوں روپے کی انکم ہے تو وہی صرف صدقہ کرے گا، وہی لوگوں کو کی ہیلپ کرے گا، نہیں، جس کے پاس اس سے کم ہے اور استطاعت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا دیتا ہے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ عمران خان کووڈ میں کیوں پاکستان بچا تھا، حالانکہ آپ اس وقت دیکھیں کیا ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا کہ بھارت کے اندر کیا ہوا، 7 ملکوں میں دیکھیں پاکستان کے میڈیا نے عمران خان کی حکومت کو لٹا دیا تھا کہ جناب لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں۔ ایک بات صرف عمران خان نے کہی تھی، ایک بات، اور کہا تھا کہ میرے ملک کا غریب مر جائے گا غربت سے، بھوک سے مر جائے گا، میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاؤں گا۔ اس ایک فکر اور اس ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی حکومت کی مدد کی، اور پاکستان میں وہ تباہی نہیں آئی جو پاکستان کے ارد گرد ممالک میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن دنیا نے کہا کہ یہ بہترین اسٹریٹجی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے بندوں کا سوچتے ہیں تو پھر وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، جب آپ اس اللہ کے کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کتنی آپ پہ کرم کرے گا، نوازش کرے گا۔ تو یہ ضرور ہم سب کو اپنے فیملیز میں، اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں، جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں، اور خود سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں، اتنی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے اس وقت جنگل میں آگ کی طرح، جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے ایسے نفرت۔ ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک بڑی اچھی ایک پوسٹ بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر واقعی مشکل فیصلہ کرنا ہے تو ہر وقت عوام کے لیے مشکل فیصلہ آپ کیوں، عوام کو آپ برباد کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ مشکل فیصلہ کیا ہے؟ مشکل فیصلہ ہے، اصل میں جو مشکل فیصلہ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ مفت پیٹرول اور مفت بجلی بند کریں، پروٹوکول بند کریں، بے شمار الاؤنسز بند کریں، مرات اور لگژری گاڑیاں بند کریں، بیرون ملک تفریح دورے بند کریں، اور ریٹائرڈ جو افسران ہیں سول ملٹری کے، ان کو جو محکموں کی آپ نے سربراہی دی ہوئی ہے وہ ان سے واپس لیں، کرپٹ اشرافیہ کی جائیدادیں ضبط کریں اور نیلام کریں، ملک لوٹنے والوں کو سریعام پھانسی دیں۔ یہ ہے مشکل فیصلے، لیکن کر کیا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں۔ جو چیئرمین نیب جس نے عمران خان کو ناحق سزائیں دلوائیں، جس نے سارے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو اس نے کلین چٹ دلوائی اور اس ملک میں مسلط کروایا، اس چیئرمین نیب کو انہوں نے 3 سال کی پھر ایکسٹینشن دے دیا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ آگے انہوں نے کہا کہ عوام کو بھی اب مشکل فیصلہ لینا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے روڈوں پر اشرافیہ کی گاڑیوں تلے کچل کر مرنا ہے، آپ نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مرنا ہے، گٹروں میں گر کر یا پلازوں میں جل کر مرنا ہے، اپنے بچوں کو محروم رکھ کر ظالمانہ ٹیکس بھرنا ہے، یا ان چوروں اور کرپٹ اشرافیہ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے۔
اچھا اسی طرح سے جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوسٹیں اور ٹویٹس اور جو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہیں وہ کون کون سی ہیں. عمر چیمے نے عمران خان صاحب کے دور میں کہا تھا کہ آج 2000 کا 9.5 لیٹر پیٹرول ملا ہے 2022 میں. اس پہ اب سب پوچھ رہے ہیں کہ عمر چیمے کی ٹینکی جو ہے وہ اب کتنے میں جو ہے وہ فل ہوگی, جس کو اس وقت عمران خان کے دور میں جو ہے وہ 150 روپے لیٹر والا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا لگتا تھا. اچھا اس کے بعد جناب نواز شریف کا یہ بیان ہے, جب یہ اشتہاری تھے, فراری تھے, مفروض تھے, بھگوڑے تھے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, لندن جا کے بیٹھ گئے تھے چھپ کر. اس وقت ایک بار عمران خان کے دور میں 2 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑا تھا یا تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا. اس وقت نواز شریف نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکہ مار رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں رات کے اندھیرے میں بڑھائی گئی ہیں, رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں, یہ عوام کی جیبوں پر بہت بڑا ڈاکہ ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے, یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے بعد جی اگلی دیکھ لیں آپ جناب کہ وحید مراد جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہی عمر چیمے والی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ چیمے تو ایسے ہی رہیں گے اور چودھری ایسے ہی رہیں گے, مگر آپ نے اس دوران یاد رکھنا ہے کہ ہائیبریڈ رجیم بقول خواجہ آصف کے, انہوں نے ہائیبریڈ رجیم نے ایک نئی عدالت بنائی ہے جس میں ایک جج کی تنخواہ اور مراد 45 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہیں ماہانہ. 45 لاکھ روپیہ حاجی امین, علی باقر نجفی, عامر فاروق, کے آغا, ارشد حسین, ان ججز کو جو وحید مراد کہہ رہے ہیں کہ 45 لاکھ روپے تقریباً مراد اور سارا کچھ ملا کے ان کو پر منتھ ایک جج پڑھ رہا ہے, اور وہ کس مقصد کے لیے آئینی عدالت بنائی گئی ہے بچے کو پتہ ہے. اچھا طارق متین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حکومت کے کچھ مطمئن بغیرت سپورٹر اس ظلم کو, یہ جو 55 روپے بڑھائے, سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں بھی 55 روپے اضافہ ہوا تھا, یہ رہے اس سے پہلے سب سے زیادہ اضافے. سب سے اضافہ یکمش اضافہ جو ہے وہ میکسیمم 35 روپے تھا, اس سے پہلے 30 روپے تھا, پھر 30 روپے تھا, پھر 26 روپے تھا, پھر 25 روپے تھا, کہ 55 روپے فی لیٹر کبھی بھی اضافہ نہیں ہوا, یہ کہہ رہے ہیں طارق متین صاحب. اچھا اسی طرح سے اب جی معاملات جو ہیں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے معاملات نواز شریف کے سمدھی ساکھڈار کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر, خوف کھائیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ مکمل طور پر آن بورڈ تھے یہ اس سارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے میں. اگلی چیز ہے جناب کہ مریم نواز کا ایک بیان بہت وائرل ہے, جب عمران خان کے دور میں 2 روپے بڑا تھا یا 3 روپے بڑا تھا یا 6 روپے بڑا ہوگا عید سے پہلے, یا اس سے کچھ زیادہ بڑا ہوگا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت قیمت ہوئی تھی 118 روپے. مریم نے کہا, مریم نواز نے, عید کی آمد ہے اور پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مطلب 118 روپے فی لیٹر ہے, اب بتاؤ غریب کیا کرے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں قربان جاؤں آپ کے لگژری جہاز اور جہاز کے 2100 لیٹر فی گھنٹہ پیٹرول خرچے پر, آج ہمارے لیے پیٹرول فی لیٹر 331 روپے ہے, بتائیں اب ہم کیا کریں. اچھا سرور باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2 سے 3% اضافہ ہوا ہے, جبکہ پاکستان میں 21% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے آئل پرائسز میں, اور بھارت میں 0% جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے. اچھا میں نے یہ ٹویٹ کر کے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر تباہی بربادی آ رہی ہے, جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عوام کو خودکشیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اس میں ذہن میں رکھیں, اس میں وہ تمام لوٹے, تمام جج, تمام ٹاؤٹس, تمام صحافی, تمام اینکر, تمام تجزیہ کار, وہ سب شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے والوں کو اور اس کے بعد ان کو 8 فروری کو لانے والوں کو سپورٹ کیا ہے, وہ سب بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں. اچھا اسی طرح سے لوگ جو ہے یہ آغا شیخ سرور نے بھی کل انٹرویوز کیے, اور لوگوں نے جو ہے وہ مطلب لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نکلتے نہیں ہیں تو پھر یہی ہونے. اچھا اسد اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے کہ مریم نواز کے VIP جہاز میں ڈالے جانے والا جو پیٹرول ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا, تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ نہیں, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے لیے فری تھا, اب بھی فری ہے, اس کے پیسے بھی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے جا رہے تھے, اب بھی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے جائیں گے. یہ مبشر زیدی ہمیں بتاتے تھے جو میرے خیال آج کل ترکیہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے 18 سپٹمبر 2025 کو بتایا تھا. میرا خیال یہ شاید جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا شاید اس وقت کہا تھا, یا پتہ نہیں کب, یا کوئی انہوں نے جھوٹ بولا تھا, غلط بیانی کی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ اس کو فوراً پاکستان آ جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان اس کے مطابق بڑے اچھے دن ہیں پاکستان کے. احمد فراد کہتے ہیں کہ اسٹاک میں پڑا ہوا پرانا پیٹرول مہنگا کر دیا گیا, جب نئی خریداری کریں گے تو کیا حال ہوگا, لیکن اگر پیٹرول 1 لاکھ روپے لیٹر بھی ہو جائے تو زندہ لاشوں نے قطار میں لگ کر بھروانا ہے. ظاہر ہے عوام کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو مریم کے چونچلے پورے ہوں گے. یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عوام جب خود نہیں نکلتی تو پھر یہی ہونے. کل بڑا تکلیف دہ ایک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں, وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے پہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے, ایک شہری جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی ہے, 2 زخمی ہو گئے ہیں, فائرنگ ہو گئی, لڑائی ہو گئی.
یہ لائن میں لگے ہوئے تھے سب، اور کوئی آیا باری اپنے وہ کرنے کے بجائے لائن توڑ کے آیا تو اس پہ لڑائی ہو گئی. اچھا اسی طرح سے انہوں نے بتایا ہے مزمل اسلم صاحب نے کہ حکومت کے کام دیکھیں، پیٹرولیم پر لیوی 84 روپے سے بڑھا کر 105 روپے کر دی. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے، میں نے بار بار ٹویٹس کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کرائسس کو بھی اپرچونٹی میں بدلیں گے، بجائے اس کے کہ پیٹرولیم لیوی کو یہ کم کرتے انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے. وہ بھائی پیٹرولیم لیوی عمران خان کے دور میں 12 سے 14 روپے تھی، اب آپ 100 روپے سے اوپر لے گئے. کیوں بھائی؟ آپ نے سینکڑوں ارب روپے پچھلے ایک سال میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک سال میں اتنی پیٹرولیم لیوی ایک سال میں نہیں اکٹھی کی گئی جتنی پچھلے سال کی گئی. تو اب آپ عوام پہ تھوڑا سا رحم کر لو، اپنے خرچے کم کر لو، اپنی آمدن تھوڑی سی کم کر لو، عوام کے اوپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دو. نہیں، قیمتیں بڑھا دیں، ٹیکس بھی ٹھوک کے بڑھا دیا. اچھا اسی طرح سے یہ وہاں پہ لوگوں سے بات کی زیم لغاری نے، اس پہ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو چور قرار دے دیا، مریم نواز کی پیرا فورس غائب. مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو پیٹرول معافی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ 12 بجے سے پہلے پیٹرول بہت سے پیٹرول پمپس دے نہیں رہے تھے، اور جو دے رہے تھے وہ مہنگا دے رہے تھے کچھ. اچھا اس کے علاوہ جی انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ انہوں نے شہباز رانا صاحب نے اضافے سے پہلے بتایا تھا کہ 100 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے، تو اب 55 روپے ہو گیا، تو امکان ہے کہ 40-45 روپے فی لیٹر پھر یہ بڑھائیں گے. یہ 2 دن بعد بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ کسی وقت بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. ان کے سامنے نہ عوام کھڑی ہوتی ہے نہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، اور سب ان کے ساتھ ہیں، پورا نظام ان کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے پورا نظام کیسے ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے، آئینی عدالت ان کے ساتھ ہے، جسٹس ڈوگر ان کے ساتھ ہے، جسٹس عالیہ نیلم ان کے ساتھ ہے، مافیاز ان کے ساتھ ہیں، چور ان کے ساتھ ہیں، طاقت ان کے ساتھ ہے، بندوق ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ٹرمپ ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب ان کے ساتھ ہے. جب سب ان کے ساتھ ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ پھر عوام نکلتے نہیں ہیں. اب یہ طلعت حسین کا ایک پرانا ٹویٹ ہے جس کو فاطمہ پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اس نے یہ کیا تھا، یہ جو طلعت حسین ہے، کل سے آپ پیٹرول 2.70 روپے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مہنگا خریدیں گے. یہ سہولت IMF کے دباؤ پر وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مہیا کی ہے. اس کو دوسری سہولتوں کی طرح خوب انجوائے کریں. یعنی اس وقت ان کو تکلیف ہوتی تھی. یہ جو منافق ہے، رئیس المنافقین، صحافیوں کا رئیس المنافقین انصار عباسی، اس کو اگر آپ کہنا کہ شہباز شریف کے قرآن اور حدیث سے فضائل بیان کرو تو یہ قرآن و حدیث سے بھی فضائل بیان کر دے گا شہباز شریف کے. یہ موجودہ حکومت کے حق میں اس کو کہیں کہ کچھ مطلب اسلامی روایات لے آؤ، وہ بھی یہ نکال کے لے آئے گا، اتنا یہ منافق آدمی ہے. اچھا اس کے بھی پرانے ٹویٹس نہیں میں پنجوتا اور صاحب لگا رہے ہیں کہ 2 روپے بڑھنے پر تم یہ کہا کرتے تھے، تو اب بتاؤ. لیکن یہ نہیں بولے گا، یہ صحافیوں کا رئیس المنافقین ہے. مجھے اس صحافی سے مسئلہ ہوتا ہے جو دین کا نام لے اور منافقت کرے. ویسے کریں، سارے منافقت کریں، جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں، حکومت کی سائڈ لیں، جس کی مرضی سائڈ لیں لیں، لیکن آپ دین کا تشخص بھی دکھائیں. اور پھر آپ ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹا حلف لیا، جو اس وقت اردلی بنے ہوئے ہیں عالمی قوتوں کے، ظالموں، جابروں، قاتلوں کے، عالمی دہشت گردوں کے، ان کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا تو پھر مکروہ چہرہ ہے نا. آپ تاثر دیتے ہیں کہ آپ بڑے مذہبی بندے ہیں، اور آپ کی منافقت ہے، آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس رجیم کی، اس نظام کی، اور جھوٹی خبریں آپ لگاتے ہیں عمران خان کے خلاف ہر وقت. تو یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے، تو اس پہ انہوں نے سارا الیاس جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے سیری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اچھا لائٹر نوٹ پہ اچھا پاکستان کے یہ جو فگرز آئے ہیں کہ پاکستان کے عوام خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں. انڈیا میں بھی پاکستان سے سستا ہے، سری لنکا میں بھی سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سستا ہے، آپ اندازہ لگائیں. اچھا پشاور سے رسول داور صاحب نے جو لوگوں سے بات کی ہے، جو انہوں نے جیو پہ چلایا ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عوام سے جنگ چھیڑ دی ہے. اسد اللہ خان صاحب نے ایک چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو یہ سائرہ بانو کہتی ہیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ساکا آیا تھا. اس پہ شہزاد پراچا لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی 40 سال کی تجربہ کار معاشی ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد زبیر علی خان کہتے ہیں کہ ایران نے ایسا میزائل اسرائیل پر نہیں مارا جو پاکستانی حکومت نے عوام پر دے مارا ہے. اچھا سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے خوب کہا تھا کہ پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور اب حالات اس نہج پر پہنچتے جا رہے ہیں جہاں انسان کا زندہ رہنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن حکمران طبقے کی سیاسی عیاشیاں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس وقت لاڈلی ہیں، 11 ارب کا لاڈلی کو جہاز، فلانے کو یہ،
لگژری گاڑیاں، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، جس کا ایسے جیسے کوئی مطلب عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے، کوئی حرام کا مال ہے، ایسے بانٹتے جا رہے ہیں۔ احمد ورائچ نے ظاہر ہے اس چیز کو جو امریکہ نے بھارت کو سہولت دی اس پہ لکھا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اجازت دی ہے کہ روس سے تیل خریدو، خود بھی استعمال کرو اور یورپ کو بھی بیچو، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یعنی پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کو سفارتی سطح پہ تنہا کر دیا ہے، اس بھارت کو اجازت دے دی امریکہ کو، اور ہم جو ٹرمپ کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ڈاٹ 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 ہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں بھی کہتا ہے کہ تعریفیں کرتا ہے ہماری، ہمیں کوئی سہولت نہیں دی، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں امریکہ کے لیے، نہ امریکہ نے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے یک طرفہ طور پہ سب کچھ اس کو دے دیا ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے حکومت کو سپورٹ، کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کھل کے کھیلو، عوام کے ساتھ جو کرنا ہے 26 نومبر کرو، مرید کے کرو، جو کرنا ہے کرو۔ اچھا، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے، مریم نواز نے جو کہا تھا کہ جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو ایک بابے کی تصویر چل رہی ہے جس نے کہا تھا کہ مارچ 2022 میں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، 150 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلوا کر کیسے گزارا کروں، میں اس نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہوں۔ تو اب اس بابے کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بابا کہاں پہ ہے۔ ایس احمد نے لوگوں پہ تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ کیڑے مکوڑے سستا پیٹرول لینے کے لیے نکلے ہیں، اپنا حق لینے یا چوروں سے آزادی لینے کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے، لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے۔ تو اسی طرح سے مریم نواز کی ایک ٹویٹ جو انہوں نے 25 نومبر 2021 کو کی تھی کہ لاہور اسلام آباد گجرانوالہ کی یہ تصاویر صرف پیٹرول کے لیے کتاروں کی نہیں بلکہ عوام کے کرب، تکلیف اور بے بسی کی داستان ہے، میری دعا ہے کہ انہی کتاروں میں عمران خان، اس کو مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عوام پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کے بعد غریب عوام اپنے معمولات زندگی کے لیے پیدل سڑکوں پر نکلے گی تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ 3-4 لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور یا پھر دہشت گردی کا مقدمہ عوام پہ بنے گا۔ غریبوں کی اگلی پچھلی جیبیں کٹیں گی، اگلی مطلب غریب کا اپنے اخراجات، اور پچھلی مطلب غریب کے ٹیکس سے مفت سرکاری پیٹرول کی مد میں بڑے افسروں کے بڑھتے اخراجات۔ اس تمام صورتحال میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز، اراکین پارلیمنٹ، کابینہ اور ان کی جو تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ عوام پیٹ پر پتھر باندھیں گے تو سرکار کی یہ بڑی گاڑیاں آسانی سے ان کے پیٹ پر سے گزر جائیں گی۔ بے شرم سرکار اپنے اخراجات اور مراعات کبھی کمی کا اعلان اس میں نہیں کرتی۔ اچھا، اسی طرح سے یہ اس کا عظمہ بخاری کا ایک بیان چل رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بننے والی حکومت نے رات کے اندھیرے میں چوری سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ کا عوام کو رمضان کا تحفہ ہے تو شرم کا مقام ہے۔ تو اب کیونکہ ہم ریاست طیبہ ہیں تو اب آپ دیکھ لیں۔ مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیٹرول بم نہیں بلکہ پیٹرول ایٹم بم ہے جو عوام پر چلایا گیا ہے۔ سہیل رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ اضافہ کس چکر میں، کیا جنگ کے دوران انہوں نے کوئی نئی خریداری کی ہے؟ اگر نہیں تو پہلے سے پمپس پر موجود پیٹرول مہنگا کیسے ہو گیا؟ جنگ کی وجہ سے عوام کی جیب سے ہر لیٹر کے ساتھ نکلتے یہ اضافی 55 روپے کس کی جیب میں جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کس کی جیب میں جائیں گے۔ اچھا، آخری 2-3 چیزیں مزمل اسلم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے لیٹر اضافہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت نے اپنے ٹیکس اور پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح جو 100 روپے لیٹر سے زیادہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے اور ڈیزل کی 335 روپے فی لیٹر تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، جو اس وقت مشکل کی ماری عوام جہاں 45% لوگ خط غربت اور 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری برداشت کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ نیا بم گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی کل قیمت $80 فی بیرل ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ قیمت $120 فی بیرل تھی، مگر لوکل قیمت 150 روپے فی لیٹر تھی۔ اللہ نہ کرے اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $120 تک چلی گئیں تو حکومت 500 روپے فی لیٹر کر دے گی۔ عمران خان کے دور میں $120 فی بیرل قیمت تھی اور پاکستان میں 150 روپے فی لیٹر قیمت تھی۔ اگر اب $120 فی بیرل تک جاتی ہیں قیمتیں تو پاکستان میں وہی جو عمران خان کے دور میں 150 روپے قیمت تھی اب وہ 500 تک چلی جائے گی۔ یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ احمد ورائچ نے کہا کہ گندم کی کٹائی سر پر کھڑی ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، کسانوں کے لیے ایک اور تباہ کن سیزن جو ہے وہ ہوگا جو پہلے ہی تباہ اور برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان پر رحم کرے، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔
خطے میں بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، انٹرنل کہیں سے بھی اچھی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ بھی چیزیں ہماری اور کشیدہ ہو گئی ہیں. افغانستان کا پتہ نہیں وہ کون ہے جس کا بیان چل رہا تھا کہ اگر کابل محفوظ نہیں ہے تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا. وہ بھی خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ واقعات شروع نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے. کسی طرح سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے اور عوام کیا کرتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں، ہم سب کا آمین ناصر. اللہ حافظ.